بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے نازک مرحلے۔ کافروں نے بہت کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا بند کر دیں، لیکن انہیں ذرا بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اسلام کا چراغ گل کرنے کی مسلسل کوشش اور پھر مسلسل ناکامی۔ دشمنوں کے لیے یہ ایک المناک سانحہ تھا۔ عقل حیران تھی کہ کیا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون سی چالیں چلیں، لیکن افسوس ابو طالب جا چکے تھے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا اور مددگار تھے۔ بلاؤں کے طوفان میں ایک محکم دیوار تھے جو پورے قبیلے کا شیرازہ اور سارے خاندان کا گلدستہ تھے۔ انہی کی بدولت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے وابستہ اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ تھے۔ اب میدان خالی تھا، راستہ ہموار تھا، دل کا بخار نکالنے کے لیے موقع بھی سازگار تھا۔ اب نرمی اور رحم دلی کا کیا سوال تھا؟ اب تو ظلم و ستم کے تیز جھونکے تھے اور بغض و عناد کے بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ہر ایک شیر تھا اور ذرہ بھر بھی رعایت سے کام لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ انتہا یہ تھی کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت کو شرارت سوجی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکری کی اوجڑی لا کر ڈال دی۔ رحمت عالم کی طرف سے اس بدتمیزی کا کیا جواب تھا؟ کیا اس ظالم کو برا بھلا کہا یا اس کو کوئی بد دعا دی؟ نہیں، صرف اتنا فرمایا، عالم مناف، پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا سلوک ہے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، کسی بدبخت نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو دوڑ کر پانی لائیں اور سر کو دھونے لگیں۔ وہ پانی گرا رہی تھی اور اس میں گرم گرم آنسو بھی ملا رہی تھی۔ باپ کی مظلومی ان کا جگر چیر رہی تھی اور قریش کی بدسلوکی دل کو تڑپا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے تھے، بیٹی رو نہیں، خدا تمہارے باپ کی مدد کرے گا۔ اور ابو لہب کا کیا رنگ تھا؟ ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہ کچھ دن تو خاموش رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ بے دردی سے ستانے لگا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے تو اتنا تنگ کیا کہ خدا کی پناہ، ناک میں دم کر دیا۔ اور ابو جہل کا کیا انداز رہا؟ وہ تو دن رات گات میں رہتا، کبھی اوباشوں کو پیچھے لگا دیتا اور وہ خوب ستاتے، کبھی گنڈوں کو اشارہ کر دیتا اور وہ اپنی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کرتے، کبھی کچھ کمینوں کو لے کر بیٹھ جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آتے یا طواف کا ارادہ کرتے تو وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بناتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکتے اور ان کی حرکتوں پر بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے۔ بہت ہی حسرت کے ساتھ کہتے، کیا کسی کو محض اس بات پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ نتیجہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی اذیتوں سے نہ بچ پاتے، سب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے اور بے تحاشا مارتے کہ آئندہ ہونٹ ہلانے کی بھی جرت نہ کریں اور وہ اپنی ناپاک حرکتوں کو پوری آزادی سے انجام دے سکیں۔ مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ماننے والے تھے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے، کیونکہ ان کو اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پیاری تھی۔ پھر ماننے کا بھی سوال کیا تھا کہ دوست کے لیے ہر چوٹ ان کے لیے آرام جان اور باعث تسکین و اطمینان تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ آپ بہت ہی درد و حسرت کے ساتھ بار بار فرماتے، خدا کی قسم، جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش نے مجھ کو کبھی نہ ستایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اذیتوں کا نشانہ بنے، زبانوں کے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر میں پیوست ہوتے رہے۔ یہ سوچ کر مخلص ساتھیوں کا دم گھٹنے لگا، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تلخیوں سے دو چار تھے۔ ایک تو چچا ابو طالب اور پیاری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا صدمہ، اور پھر قریش کی بدسلوکی کا ملال۔ لیکن مکہ میں مسلمان تو بہت تھوڑے تھے، بس گنتی کے چند، اور مقابلے میں دشمنوں کا ایک سمندر تھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ بھلا ایسے میں وہ بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے کہ وہ تو بالکل بے بس تھے۔ چنانچہ وہ صبر کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے،
جہاں تک ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے۔ اور مسلمان عورتیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلاؤں کی یلغار دیکھتیں تو بہت رنجیدہ ہوتیں اور کلیجہ محسوس کے رہ جاتیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ بولیں کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیتے؟ کوئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نہ ملے نہ صحیح، لیکن کچھ تو سکون نصیب ہوگا، کچھ تو دل کا بار ہلکا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم کی بیٹی کس کی طرف اشارہ ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں کنواری بھی مل سکتی ہے اور چاہیں تو شوہر آشنا بھی مل جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری کون؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ حق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شوہر آشنا کون؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی زما کی بیٹی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں اور تمام باتیں خوشی خوشی تسلیم کی ہیں۔ مہاجرین حبشہ میں ان کے شوہر بھی تھے، وہاں سے وہ واپس آئے تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ دونوں کے لیے بات چیت کرو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، بولیں اللہ اللہ تمہاری قسمت کتنی برکتوں کا تم پر سایہ ہے۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا، بڑی بے تابی سے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے بات چیت کرنے آئی ہوں۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور بولی سبحان اللہ، ذرا جائیے والد سے بھی تذکرہ کیجئے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کے پاس گئیں اور ان کو یہ مبارک خبر سنائی۔ والد نے یہ خبر سنی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا اس جوڑے کا کیا کہنا۔ پھر خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی وہ بولی زہ نصیب، یہ برکتوں اور رحمتوں کی بارش، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔